العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف الميعاد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، سورۃ الرعد کا درس 13ویں سپارے شروع ہے. تو آیت نمبر 27 سے 31 تک آج ہم نے ایک رکوع پورا تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم جل جلالہ مشرکین کو، کفار کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں، اللہ کے اس پاک کلام کو سچا اللہ کا کلام مانیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی قسم کا شک نہ کرے. قرآن مجید جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں تو اب جہاں قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں ان آیتوں میں، اس شک سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل شک آیتوں پر نہیں ہوتا، الفاظ پر نہیں، کلام پر نہیں، شک ہوتا ہے حضور کی ذات پر کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے. تو یہاں بھی قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے نا کہ تم لوگ شک میں ہو، تم لوگ شک میں ہو. تو شک کس چیز کا ہے؟ حضور کی ذات پر شک. تو اللہ کریم جل جلالہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر روح البیان میں بڑی تفصیل آئی، جہاں ہے نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر شک کیسے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی آیات ہیں. اب شک اس میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے
لوگ اس پر شک کرتے ہیں، انہیں سچا نہیں مانتے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تم اگر شک میں ہو، تم شک کرتے ہو، تو میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ شک آیتوں پر نہیں، شک حضور کی ذات پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کی زبان پر تمہیں شک ہے تو کائنات میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہے تو لے آؤ۔ اللہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرماتے ہیں مثال وہ ہوتی ہے جو شے ظاہر ہو، جو شے ظاہر ہو اس کی مثال ہوتی ہے۔ یہ میز ہے، اس جیسی کوئی شے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس جیسی کوئی شے، یہ پیپر ہے، اس جیسی، تو جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مثال کہا، اس مثال سے مراد ہے حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو تمہیں حضور کی ذات پر شک ہے تو کائنات میں کوئی اس جیسا لے کر آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی، یہاں بھی شک جو ہے وہ حضور کی ذات پر ہے۔ کہتے کیا ہے جی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی کمال دکھاؤ، ہم مان جائیں کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو یہاں بھی ڈاؤٹ کس پر ہے؟ حضور کی ذات پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ نے اگر تمہیں یہ قرآن دیا ہے اس کے ساتھ کوئی نشانی، کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ معجزے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید کی جتنی آیات اور جتنی صورتیں مکی ہیں ان سب میں یہی بات آپ کو ملے گی، کافروں کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، قرآن پر شک ہے، حضور کی ذات پر شک ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے حضور سے ارشاد فرمایا میرے محبوب تو انہیں فرما دے بات یہ ہے، ہم نے تو تمہیں ساری باتیں بتا دی۔ اب یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مکہ مکرمہ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کے بے شمار معجزات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مدینہ منورہ میں بے شمار ہیں۔ اچھا جی، اب جہاں بھی دیکھیں حضور کے معجزات مدینہ منورہ میں، تو ان سب میں کہیں نہ کہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کا نفع اور مسلمانوں کا فائدہ اور ان کے لیے کسی نعمت کی عطا کیے جانے کی بات ہے۔ صحابہ پیاسے ہوتے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو انگلیاں اس چھوٹے سے پیالے میں ڈال کر انگلیوں سے پانی جاری کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو، مسلمانوں کی پیاسیں بجھیں، مسلمانوں کو پانی ملے وضو کرنے کے لیے۔ اب کفار کے بھی اصل مطالبہ یہی ہوتا تھا، یہ معجزہ دکھائیں، ہم اپنا کام چلائیں۔ کبھی کسی بندے نے، پرانے زمانے کی یہ بات آپ کو سورہ بقرہ میں ملی تھی کہ کوئی بندہ قتل ہو گیا، اس قتل کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب مہربانی فرمائیں، ہمیں ڈھونڈ کر بتائیں کہ اس بندے کو قتل کیسے کیا، ایسا ہی کس بندے نے قتل کیا تھا۔ کافروں کا بھی یہی دستور اور طریقہ تھا، وہ بھی اپنے مطلب کی کوئی شے ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس لیے کوئی ایسے سوال کرتے، ایسے معجزات حضور سے مانگتے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما دیتے ہیں محبوب ان سے فرما دیجئے میں تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اور محبوب فرما دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کا راستہ دکھاتا ہی اس کو نہیں ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یعنی بس سمپل سا بات جو اب قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے یہ لوگ باتیں کریں جس کا کوئی مطلب نہیں، بس وہ پانی میں مدھانی والی بات ہے، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
تمہیں سلام ہے میری طرف سے، اب میرے کوئی جواب دینے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن یہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر اگر کافروں کے سامنے آپ تلاوت کرتے بھی رہیں ان کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان جو ہیں یہ ذکر قرآن مجید کی تلاوت ان کے لیے سکون، ان کے لیے تسکین اور ان کے لیے اطمینان کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ ان کو ایمان کی دولت، کیونکہ حضور کو ہمیشہ صدمہ ہوتا تھا میری محنتیں، میری کوششیں ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، لیکن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر صدمہ ہوتا ہے جی، بندہ محنت کرے اس کا نتیجہ کوئی نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے۔ یعنی یہاں اب حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ پتھر چت جناندے باہو اٹھے ضائع وسنا میہاں ہو، پتھروں پر اگر بارش پڑے بھی صحیح تو اس پر رحمتیں کیسے، وہ تو پتھر ہے۔ اس لیے محبوب یہ جو اللہ کا ذکر، یہ جو قرآن ہے، یہ ان لوگوں پر ہی اثر کرے گا جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو دل جو ہے وہ پاک ہوں، پھر قرآن جو ہے اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کے دلوں کے اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اب یہاں علماء کرام جو ہے نا صوفیاء، انہوں نے بڑی عجیب باتیں فرمائی ہیں۔ فرماتے بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ مومن جب ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور سورہ الانفال میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں یہ فرمایا کہ مومنوں کو ذکر جو ہے وہ اطمینان دیتا ہے، مومنے کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے۔ وہاں فرمایا کہ مومن جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل آتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، ایک شے طرف دوسری سکون اور اطمینان سے ہو، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ وہاں ذکر ہے، وہ جب دل لرز جاتا ہے، یہی جس کو اللہ نے ذکر اللہ فرمایا ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ فرماتے بات یہ ہے کہ پہلے دل انسان کا یہ بس پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، جب تک اس کو جگایا نہ جائے۔ تو اللہ کے ذکر کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ سوئے ہوئے دل کو یہ جگاتا ہے۔ جب جاگتا ہے تو سویا ہوا بندہ بھی ہونا، اچانک اس کو زور سے کوئی کانوں میں آواز آئے، ایک بار وہ بھی لرز جاتا ہے۔ اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ مومن جس کا دل سویا ہوا ہے، جب پہلی بار اللہ کا ذکر اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ دل لرزتا ہے، جاگتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ پھر جب ہوشیار ہو جائے پھر اس پر اللہ کے ذکر اطمینان اور تسکین کا سبب بنتا ہے۔ پہلے اس کو جگانا، یعنی وہ گمان ہوتا ہے نا کہ وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں، یہاں فرماتا ہے کہ دل جو ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ کہ ابتدا میں یہ ہے، بہت سے احباب، اب علماء کا جو صوفیاء ہے نا، ان کا ایک خاص مخصوص طریقہ ہے ذکر کرنے کا اور ذکر سکھانے کا۔ یہ جو ہمارے ہے نا سلاسل، آپ اس میں بھی اگر غور فرمائیں نا تو اس میں بھی بنیاد یہی ہے۔ یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ چشتی ہے، سہروردی ہے، اور اسی طریقے سے یہ قادری ہے۔ ان تمام کا جو طریقہ ہے وہ ذکر ابتدا میں، کچھ احباب ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہر ایک بندے پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی، اگر چکر نہ ہونا تو اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ لوگ جب ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ واقعی تڑپتے ہیں، ان کو وجدانی کیفیت آتی ہے، ان کو وجد آتا ہے، وہ لپٹ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں کبھی ادھر مارتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے جی، یعنی یہ اینڈ نہیں ہے جی، ابتدا یہ ہے کہ ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور اس کی تاثیر ان کے جسموں پر ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ کبھی مختلف طریقے سے ان پر اظہار کرتی ہے۔ تو اینڈ جو ہے وہ یہ ہے اطمینان قلب۔ اب یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو
لرز رہا ہے، یہ جو بندہ کانپ رہا ہے، یہ جو اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ واقعی سچا ہے یا کہ بس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اٹھا کر دیوار کے اوپر بٹھا دو. اگر دیوار پر چڑھ کر پھر بھی وہ ناچے، ڈانس کرے، اس طریقے سے حرکت کرے، تو یہ سمجھ لو کہ جو لفظ ہے نا ناچنا اور ڈانس کرنا، عربی میں اس کو رقص کہتے ہیں. رقص، تو یہ رقص جو ہے یہ بزرگوں میں رائج ہے. محبت بھی کبھی رقص کرواتی ہے، کبھی یہ ذکر کی تاثیر کرواتی ہے. وہ فرماتے اس کی پہچان یہ ہے، کچھ لوگ جو ویسے ہی کرتے ہیں لیکن سارے ایسے نہیں کرتے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اکثروا لا الہ الا اللہ حتی یقول الناس انہ مجنون. اللہ کا ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگ جائیں. پاگل ہے جی، یہ پاگل ہے. اب جب ہم ذکر والوں کی یہ کیفیات دیکھتے ہیں نا تو عموماً ہم ان کے ساتھ تمسخر اور مذاق کیا کرتے ہیں، انہیں جی میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال کسی کے جو ہے نا ایکشن، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی تبصرہ، بشرطے کہ ظاہراً اس کا ظاہر شریعت مطالعہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. یعنی عام جو حالت ہے اس پہ تو ہم کوئی بھی گمان کر سکتے ہیں، لیکن جب اس میں انوالو ہو اللہ کا ذکر تو ہمیں اس کا احترام مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے اللہ کے ذکر کی بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا ہو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اے محبوب، دنیا میں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے دل مطمئن ہیں، جو ایمان لانے کے بعد ذکر میں مشغول ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ نے یہ ایمان کی نعمت دی اور پھر اس کے بعد وہ اعمال صالحہ میں رہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تھا ذکر، یہاں ہے اعمال صالحہ وعمل الصالحات. تو وعمل الصالحات سے مراد بھی یہ ہے کہ جو لوگ اکثر ذکر سے لگے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کے اعمال صالحہ میں سے ہے، کیونکہ پیچھے عمل صالح کی بات نہیں ہے سوائے بے ذکر اللہ کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ بذات خود یہ عمل صالح ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں. وحسن مآب، صرف زبانی مبارکبادیاں، خوشخبریاں نہیں، ان کے لیے اللہ نے بہترین ٹھکانہ جنت میں تیار کر رکھا. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کو اور آپ کی امت کو یہ نور ہدایت قرآن عطا فرمایا ہے، یہ آپ اکیلے ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے اور اسی طریقے سے ان کی بھی امتیں اسی طرح موجود تھیں. اور یہ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں آ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کی باتیں، ان کے واقعات بھی سنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رسالت و نبوت نہیں دے رہے، اس سے پہلے بھی ہماری روٹین چلی آ رہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہم آسمانوں سے وحی بھی اتارتے ہیں اور وہی سکھانے والا نبی بھی ساتھ ان کو رسول بھی عطا فرماتے ہیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار. اب یہاں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ کفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے مختلف نام تو یہ مشہور تھے، وہ مانتے تھے. جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ الرحمن فرمایا نا کہ میرا رب رحمان ہے، تو رحمان کا مطلب چونکہ عرب جو ہے وہ اپنی زبان، اپنی اس عربی زبان دانی پر اعتبار کرتے ہوئے کہتے تھے، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے اتنی رحمتوں والا، اتنی رحمتیں کرنے والا جس کی کوئی حد نہ ہو. تو چونکہ وہ انسان ہے نا، وہ سچتے یہ کیا مطلب ہوا جی، اتنی رحم کرنے والا، اتنی مہربانی کرنے والا جس کی حد ہی کوئی نہیں. مہربانی بھی کرے تو اس کی حد تو ہوتی ہے نا. اس لیے وہ اللہ کو رحمان ماننے کے منکر تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی. پیچھے جو کہا ہے نا کہ ذکر جو ہے یہ اللہ کا، یہ کافروں کو اطمینان نہیں دیتا، مومنوں کو دیتا ہے.
اللہ کا ذکر کرنے سے قرآن بتاتا ہے ہمیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کافروں سے پوچھے نا تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کہتے ہیں، لیکن اس اللہ کی تاثیر ان کے دلوں پر آتی ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ اے محبوب وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، یعنی میری رحم اور میری مہربانی کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي اے محبوب فرما دیجئے بس جس کا تم انکار کرتے ہو نا وہی رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت اور میں اسی رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب اور بالآخر میرا ٹھکانہ میرا مقام اسی کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں یہ بات علماء نے بڑی عجیب انداز سے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب تو فرما دے کہ میرا لوٹنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کے پاس، میں نے جانا ہے خدا کے پاس۔ جب جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ رب العالمین فرماتے محبوب تیری مرضی ہے یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا میرے پاس آنا پسند کرتے ہو، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میری منشا یہ ہے کہ میں اپنے خاص محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں یہاں بھی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرا ٹھکانہ میرا واپس جانا یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہاں علماء اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے بڑے پہلو نکالے ہیں اور بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر غور کرو نا تو اللہ نے حضور سے یہ فرمایا تھا کہ جبریل تو جا کر یہ کہہ دے حضور سے پوچھ لے زمین پر رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو اب حضور کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ رہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، سرکار علیہ السلام بلکہ علماء نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حضور واپس آنے کو تیار نہ تھے کہ محبوب ہو جس سے محبت و عشق ہو اس کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے، اس کے پاس بیٹھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر کسی کو کیا یاد آتا ہے؟ کیا کھانا، کیا پینا، کیا برادری، کوئی رشتہ دار۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں جس کے ساتھ حضور خدا کے محبوب ہے اور اللہ حضور کا محبوب ہے تو پھر محبوب سامنے ہو وہاں کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا میں خدا کو چھوڑ کر زمین پر کبھی واپس نہ۔ یہ سرکار کی محبتیں ہیں۔ تو سرکار کا جو ہے نا وہ تعلق۔ اچھا میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کہاں گئے جی؟ اللہ کی بارگاہ۔ حقیقت محمدی کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام کی روضہ حضور کا مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں ہے، لیکن حقیقت محمدی کہاں ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ محبوب میرے پاس آنا ہے یا زمین پر رہنا ہے؟ اچھا جی اب علماء نے یہاں بڑی بات بیان کی، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات لمیٹڈ نہیں ہے، حضور محدود نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جب حضور سے ہر قبر میں حضور کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے سرکار سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ حضور لمیٹڈ اور مقید نہیں ہیں۔ سرکار کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ ہیں کیا، کیسے ہیں، یہ سمجھنا ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ تو بخاری شریف میں حدیث ہیں کہ سرکار قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب جو علماء نے فرمایا کہ حضور اللہ کے پاس ہے، اب وہ پوچھتے ہیں اچھا جی اگر یہ یقین ہے حضور اللہ کے پاس گئے، حضور حقیقت میں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ کیا کوئی لمیٹڈ ہے؟
اللہ کریم جل جلالہ کہیں مقید ہے الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو جس بندے کا یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ حضور کے پاس ہے اس کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حاضر ناظر کا مسئلہ ہے نا یہ اسی بات سے حل ہو جاتا ہے. مصطفیٰ ہے کہاں، گئے کہاں، اللہ نے ان کو وعدہ کیا لیا، محبوب تو کہاں جائے گا، میرے پاس آئے گا. جب میرے پاس ہے تو پھر جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اب وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اگر اتنی شان والا اتنی پاور والا ہے تو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، تو یہ قرآن پڑھ کر تم یہ جو پہاڑ ہے زمین پر ان کو چلا کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یہ دیکھو حضور سے سوال کیا کیا جا رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. تو جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن نازل ہونے سے یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ او کلما بِهِ الْمَوْتَى. اچھا تو اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ مردے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں. اس قرآن کی کوئی نہ کوئی تاثیر تو ہونی چاہیے. تو اس میں ان کا سارا اپنا مفاد تھا. کوئی زمین سے آئل نکالنا چاہتا تھا، یعنی ان کی منشا یہ تھی، وہ جانتے تھے یہ سب کچھ جو اب ہوا ہے نا ظاہر پریکٹیکلی اس زمانے میں ان کے علم میں تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. پہاڑ ہلے تو کیا ہو، ان کے نیچے سونا ہوگا وہ ہمارے کام آئے گا، اور زمین پھٹے تو کیا ہو اس میں سے آئل اور تیل نکلے گا وہ ہمارے. یعنی اپنا مطلب کی باتیں حضور سے مانگنا مطالبہ معجزے کا منشا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو، ہمارے لیے بینیفٹ ہو. اور کلما بِهِ الْمَوْتَى، یہ مردے بولیں. مردے بولنے کا مطلب بھی ان لوگوں کی اپنی ذاتی منشا تھی، جیسے میں نے وہ سورہ بقرہ کی آپ کو مثال دی ہے. بل للہ الامر جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو نا وہ کر سکتا ہے. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو تو یہ یقین ہونا چاہیے اس خدا کا یہ کلام ہے اور جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن کافر اس کو ماننے کے لیے اب تو تیار نہیں. لیکن ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اللہ. اس وقت یہ بھی مان جائیں گے جب اسرائیل سامنے کھڑا ہوگا یا اللہ کا کوئی عذاب ان پر آ رہا ہوگا، ان کے دروازے پہ پہنچے گا، اس وقت یہ کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا ہے جی. لیکن یہ ہوگا اس وقت حتی یاتی وعد اللہ، جب اللہ کا کیا ہوا وعدہ آ جائے کہ قیامت آنے والی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جو فرما دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سننے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا